چاروں طرف ظالم ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، آج ہم کو گولی اور بندوق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہماری گھرے کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، آج ہماری مسجدیں ویران کی جا رہی ہیں، ہمارے مدارس پہ روک لگایا جا رہا ہے، ہمارے خانقاہوں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اس لیے کہ قوم مسلم بکھر چکا ہے، قوم مسلم کا شیرازہ منتشر ہو چکا ہے، ہم نے اپنے عادت و اطوار کو پارا کر دیا ہے، ہم نے اتحاد کے نام پر آج تک ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکا۔ آج ہماری بدحالی اور بدقسمتی کہیے کہ جس طرف ہم نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں ہم اختلاف کے شکار ہیں، چار جانب ہم مجرم قرار دیے جا رہے ہیں، چاروں جانب ہمارے اوپر ظالم الغار کر رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود ہم اتحاد نہیں ہو پا رہے ہیں؟ کم سے کم کسی کے نام پر نہیں، مدینے کے تاجدار کے نام پر اتحاد ہونا چاہیے، بغداد کے غوث اعظم کے نام پر ایک ہو جانا چاہیے، خواجہ خواجگان سلطان الہند کے نام پر نعرہ چشتی لگا کر ہم کو ایک ہو جانا چاہیے، فاضل بریلوی کے مسلک پہ چلتے ہوئے ہمیں ایک ہو جانا چاہیے، لیکن آج بھی ہمارے خواص سے لے کر عوام تک آج بھی انانیت کا شکار ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ہر طرف ہم شکار ہی شکار ہوتے جا رہے ہیں، ہم پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ کیا یہ چیز آپ کے نظروں پہ نہیں ہے کہ برما کی سرزمین کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ بغداد میں کیا ہوا تھا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کیا افغانستان میں کیا کیا گیا تھا مسلمانوں کے ساتھ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ گجرات کے شکل میں آپ کے تمام تر جائیدادیں لوٹی گئی تھی کہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ ارے مسلمان بزدل قوم نہیں ہے، مسلمان کسی موت سے ڈرنے والی قوم کا نام نہیں ہے، ہم تو وہ مسلمان ہیں، ہم تو وہ غلامان مصطفیٰ ہیں کہ ہم موت سے محبت کرتے ہیں، ہم موت کو گلے پہ لگاتے ہیں، ہم وہ بزدل نہیں ہیں کہ موت کے چکر میں ہم بھاگ جائیں، موت کے ڈر سے بھاگ جائیں، موت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم گلا میں لگا لیتے ہیں، اے موت تمہیں سلامی ہو آ جاؤ، مسلمان کا بچہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ کربلا کی تاریخ آج بھی گواہی دے رہی ہے، افغانستان کی سرزمین کی تاریخ آج بھی تاریخ دہرا رہی ہے، لیکن مسلمان کبھی مسلمان ڈرے نہیں ہیں، لیکن آج مسلمان خود بخود اپنی وجہ سے مجرم قرار دیے جا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہمیں ضرورت اتحاد ہونے کی، ہمیں ضرورت ہے نبی کے نام پر آواز بلند کرنے کی، ہمیں ضرورت ہے ناموس رسالت پہ پہرا دینے کی۔ کوئی ٹوپی لگا کر کے آتا ہے ناموس رسالت پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی نماز لے کر کے آتا ہے آقا کی عظمت پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی کرتا پاجامہ پہن کر کے آتا ہے نبی کی توہین کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی مسجد مدرسہ بنا کر کے آتا ہے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اہل بیت کی توہین کرتا ہے، عظمت صحابہ کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آج آؤ میں آپ کا ایسے لوگوں کے بارے میں ایک ذہن اور فکر دینا چاہتا ہوں جو اسلام کا لباس اوڑھ کر ٹوپی اور پاجامہ پہن کر جو لوگ آج اسلام نماز کی دعوت دے کر نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اسلام کا دعوے دار ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی وجہ سے اسلام کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو نقصان ہوا تھا، یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ ٹیپو سلطان اگر دھوکہ کھائے تھے تو مسلمان غدار قوم کی وجہ سے ہوا تھا، سراج الدولہ نے دھوکہ کھایا تھا، کیروں کی وجہ سے نہیں، مسلم قوم کی وجہ سے ہوا تھا۔ جب ہمارے مسلم رہنماؤں کو دھوکہ کھانے کی ضرورت پڑی ہے، کسی کیروں نے نہیں، نہ یہودیوں نے ہمارے شیرازہ منتشر کیا تھا، نہ کوئی عیسائی نے کیا تھا، نہ کوئی ہندو نے کیا تھا، نہ کوئی پنڈت نے کیا تھا۔ اگر کیا تھا تو خدا کی قسم کلمہ پڑھ کر کے آیا تھا، ہاتھ میں تلوار لے کر کے آیا تھا، سروں پہ ٹوپی سجا کر کے آیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب یہاں پر آپ لوگ ایک فکر دینا چاہتا ہوں میں نے آیت کریمہ تلاوت کی محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تقریر کرنے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو سلام کیا تھا، سلام کیا کہ نہیں کیا؟ سلام کرنا کیا ہے؟ سلام کرنا سنت، سلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اخوت کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے میاں بیوی میں انبن ہو جائے، کوئی ایک سلام کرتے محبت ہو جائے گی، بھائی بھائی میں اختلاف ہو جائے
सलाम कर दिया जाए मोहब्बत हो जाएगी। पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा हो जाए, आपस में सलाम कर दिया जाए मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन सलाम कैसे करना चाहिए? सलाम का अदब तो यह है कि हर बड़ा छोटा को सलाम करे। मुरीद को चाहिए कि पीर को सलाम करे, बीबी को चाहिए कि शौहर को सलाम करे, बहू को चाहिए सास को सलाम करे, बेटा को चाहिए बाप को सलाम करे, शागिर्द को चाहिए उस्ताद को सलाम करे, छोटा को चाहिए बड़ा को सलाम करे। लेकिन सलाम करने का म्यार तो यही है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई मुरीद ने अगर पीर को सलाम नहीं किया तो पीर को चाहिए कि मुरीद को सलाम करे। शागिर्द ने उस्ताद को सलाम नहीं किया तो उस्ताद को चाहिए कि शागिर्द को सलाम करे। बहू ने सास को सलाम नहीं किया है, सास को चाहिए कि बहू को सलाम करे। अगर बेटी ने माँ को सलाम नहीं किया है, माँ को चाहिए कि बेटी को सलाम करे। अगर छोटा ने बड़ा को सलाम नहीं किया है, बड़ा को चाहिए कि छोटा को सलाम करे। ये अगर सलाम किया जाए। लेकिन आजकल हमारे मुआशरा में क्या होता है, अगर बीबी शौहर को सलाम करे तब तो कोई बात नहीं है। अगर सास अगर कहीं जालिमा हो जाए, सास के अंदर कोई बात आ जाए, अगर सास के दिल में कुदूरत पैदा हो जाए और कहीं बेटा ने अगर अपनी बीबी को सलाम कर दिया है, कह के देखो मेरा बेटा पे कुछ कर दिया है, शायद के जादू कर दिया है, शायद के जड़ी खिला दिया है, ये शक पैदा करता है। हरगिज़ नहीं, बल्कि ये शक नहीं करना चाहिए। अरे बीबी को सलाम करना दुनिया वालों की सुन्नत नहीं है, बल्कि ये तो मदीने के ताजदार की सुन्नत है। ये मुस्तफ़ा ने सलाम किया है, खदीजतुल कुबरा को मुस्तफ़ा ने सलाम किया, हज़रत ज़ैनब को मुस्तफ़ा ने सलाम किया, हज़रत आयशा को मुस्तफ़ा ने सलाम किया, उम्मे हबीबा को मुस्तफ़ा ने सलाम किया। तो बीबी को सलाम करना ये नबी की सुन्नत है। ये जड़ी बूटी वाली बात नहीं है, ये कोई इख्तलाफ की बात नहीं है, यहाँ पर कोई जादू टोना की बात नहीं है। ये सलाम करोगे घर का माहौल अच्छा रह जाएगा। अब आइए आपको बताता हूँ। अब मुसलमान ज़मीन के ऊपर हम तीन तरह के लोग हैं। एक हम तो वो हैं जो आपस में जिंदा हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं। मुलाकात हो गई, हमने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम। आगे बढ़ा, कहा कि भाई अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम। हमसे जान पहचान हो गई, किसी ने कहा इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। आपस में सलाम की जाती है, मोहब्बत बढ़ जाती है। लेकिन सलाम की खूबी देखो, इस्लाम का म्यार देखो, इस्लाम का मिजाज देखो। हर मजहब में कोई ना कोई अदब का लफ्ज़ होता है, अदब एहतराम करने का तरीका होता है। कोई नमस्कार कहता है, कोई नमस्ते कहता है, कोई राम राम कहता है, कोई गुड मॉर्निंग कहता है, कोई गुड नाइट कहता है, कोई गुड आफ्टर कहता है, कोई कुछ भी कहता है, कोई हाथ खड़ा करता है। लेकिन सुनो सुनो, अरे सबका अगर कोई अदब है, कोई अगर एहतराम है, तो उसका एहतराम कब तक है? उसका एहतराम कब तक है? वो जब तक कहा है तब तक है। अगर कहा कि गुड मॉर्निंग तो यह सुबह तक महदूद है, अगर कहा गुड नाइट तो यह रात तक महदूद है। लेकिन बारे मजहब इस्लाम तेरी अजमत पे कुर्बान, बारे मजहब इस्लाम तेरी उस्ताद पे सलाम, बारे मजहब इस्लाम तेरी गहराई पे लाखों सलाम। अरे मजहब इस्लाम तेरा कोई जवाब नहीं है। जब मजहब इस्लाम ने सिखाया है तुम्हें गुड मॉर्निंग नहीं कहना है, तुम्हें गुड नाइट नहीं कहना है, तुम्हें राम राम नहीं कहना है, तुम्हें नमस्ते नहीं कहना है, तुम्हें प्रणाम नहीं कहना है, बल्कि कह दो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह तुमको सलामत रखे। अरे कब तक सलामत रखे? जब तक तुम जिंदा रहो तब तक तुमको अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ा कोई सलाम है? किसी मजहब ने दिया है? किसी के मजहब में है? ईसाई की किताब उठा के देख लो, यहूदी की तारीख उठा के देख लो, नसरानियों की किताब देख लो, पंजाबियों की किताबें देख लो, चाहे किसी भी धर्म की किताबों को देख लो। मजहब इस्लाम का सलाम का कोई जवाब नहीं है। मजहब इस्लाम का सलाम लाजवाब है। इसी सलाम पे जब बात आ गई, आपस में हम जिंदा सलाम करने का हुक्म हो गया। आपस में सलाम करो, मोहब्बत बढ़ जाएगी। लेकिन एक इंसान वो है जो अभी अभी उसकी रूह निकल गई है, अभी उसकी मौत हो गई है, अभी उसके इंतकाल हो गया है। जब इंतकाल हो गया, मस्जिद के मीनारों से आवाज़ आई, ऐलान कर दिया गया, फला बस्ती का रहने वाला, मोमिन टोला का रहने वाला, अल्हेडंगा का रहने वाला, काजी रोड का रहने वाला, या हाट खोला का रहने वाला इंतकाल कर गया है। उनकी नमाज जनाजा कल बकल 10 बजे दिन में अदा की जाएगी, बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। अब वो मुर्दा अभी अपने चारपाई पर लेटा हुआ है, अभी अपने घरों के तख्त पर लेटा हुआ है,
اب اس کو غسل نہیں دیا گیا، کفن نہیں پہنایا گیا، ابھی اس کو کچھ کیا نہیں گیا، کیا اس مردہ کو سلام کرنے کا حکم ہے؟ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ ابھی روح نکل گئی ہے، رات 10 بجے روح نکل گئی، کل 10 بجے اس کی مٹی ہوگی اور 12 گھنٹہ گھر کے اندر موجود ہے، لیکن اس مردہ کو سلام کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، اس کو سلام نہ کیا جائے، اس کو سلام نہ کیا جائے۔ لیکن جو ہی اسی مردہ کو غسل دے دیا گیا اور تجہیز و تکفین کر دی گئی، جنازہ پڑھا لیا گیا، قبرستان میں قبر میں ڈال دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، اذانیں پڑھتی گئی، اب حکم آ گیا، اے مسلمانوں جب تم ایمان والوں کے قبر پہ جاؤ تو ایمان والوں کو سلام کرو، ایمان والوں کو سلام کرو۔ کیا سلام کرو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو۔ قبر والوں کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا۔ وہ قبر والے چاہے وہ مردہ کون ہے، مردہ کوئی شرابی بھی ہے، کوئی جوا کھیلنے والا بھی ہے، اس قبرستان میں کوئی مردہ ایسا ہے زندگی میں نماز نہیں پڑھا ہے، وہ اس قبرستان میں ایسا مردہ ہے جو سود کا کاروبار کرتا رہا، زنا کرتا رہا، چغل خوری کرتا رہا، غیبت کرتا رہا، چغلی کھاتا رہا اور بے نمازی بن کر کے رہا، کبھی نماز نہیں پڑھی، امام کی توہین کیا، گستاخی کیا، لیکن یہ کچھ نہیں دیکھا گیا۔ بڑا پاپی تھا، بڑا گنہگار تھا، بڑا بدتمیز تھا، وہ زناکار تھا، وہ سود خور تھا، وہ چور تھا، وہ تاش کھیلنے والا تھا، یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے والا تھا، نبی کی امتی تھا، مصطفیٰ کے غلامی میں تھا، چاہے وہ چور تھا، چاہے وہ پاپی تھا، اس کے بارے میں قید نہیں ہے۔ قبرستان میں چاہے نمازی لیٹا ہو اسے بھی سلام کیا جا رہا ہے، حاجی صاحب لیٹا ہے اسے بھی سلام کیا جا رہا ہے، قبرستان میں جواری ہے اسے بھی سلام کیا جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ آپ نے سلام کیا، کسی مردہ کو 10 سال ہو گیا، کسی مردہ کو 25 سال ہو گیا، کسی مردہ کو 50 سال ہو گیا، کسی مردہ کو 100 سال ہو گیا، لیکن اس کی ہڈی بھی باقی نہیں ہے، گوشت پوست بھی باقی نہیں ہے، قبر کے نشان بھی ختم ہو گئے، ایک قبر کے اوپر کئی قبر کر دیا گیا ہے۔ لیکن قربان جاؤ آقا کی تعلیمات پر، میرے محبوب نے فرمایا اے مسلمانوں قبر والوں کو سلام کرو گے تو قبر والا تیرا سلام کو سنتا بھی ہے، تیرے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، چاہے وہ شرابی ہو وہ بھی سلام کا جواب دے رہا ہے، چاہے وہ جواری ہو وہ بھی سلام کا جواب دے رہا ہے، چاہے وہ سود خور ہو وہ بھی سلام کا جواب دے رہا ہے، چاہے وہ نمازی ہو وہ بھی سلام کا جواب دے رہا ہے، چاہے وہ حاجی ہو وہ بھی سلام کا جواب دے رہا ہے، چاہے بدتمیز ہو وہ بھی سلام کا جواب دے رہا ہے۔ اب میں پورے چیلنج کے ساتھ اور پورے دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں اے نادالو، نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے نام پہ سنت سجانے والوں، نبی کے نام پر مدرسہ کھولنے والوں، اے بدتمیزوں سنو، تم کہتے ہو کہ نبی مر کر مٹی میں مل چکا ہے، نبی زندہ نہیں ہے، نبی مردہ ہو چکا ہے، تم درود پڑھتے ہو نبی سنتے نہیں ہے، تم سلام پڑھتے ہو نبی سنتے نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے کہہ دو نادان، ارے جب قبرستان کا مردہ جب شرابی ہو کر کے میرا سلام سن سکتا ہے تو مدینے کے تاجدار ہمارے سلام کو سنتے بھی ہے، دیکھتے بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، پیر کا دامن، اس نعرہ لیے تو ہم سبوں تکبیر۔ کا رضا، اچھا رضا، پیارا رضا، میٹھا رضا، نرالا رضا، بریلی کے تاجدار امام محمد رضا خان فاضل بریلوی پکار اٹھتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ کو بتا دوں، ہم کو یہ سبق دے گیا، نبی کل بھی زندہ تھے، نبی آج بھی زندہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اس لیے آج ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں، کبھی سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم، تاج دار حرم، نوبہ ہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی ہم غلام سلام پڑھتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کبھی ہم سلام پڑھتے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اس لیے کہ میرا نبی زندہ ہے۔ اے تھانہ بھون والے، تیرا کوئی نبی ہوگا جو مر چکا ہے وہ سلام نہیں سنتا، لیکن آمینہ کا تاجدار ہے، امام
امام الانبیاء ہے، شفیع المذنبین ہے، آمنہ کے لال ہے، عبداللہ کے لخت جگر ہے، تمام امام نبیوں کے امام ہیں، وہ ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو ایک بہترین اور دلیل پیش کرتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس کے طرف ہے، میں کس کو نشانہ بنایا ہوں، اور میں ماحول سے واقف نہیں ہوں، ورنہ میں تو نام کے ساتھ اور پورے دعویٰ کے ساتھ چیلنج کے ساتھ بولتا ہوں، میں لاکھ روپے چیلنج کے ساتھ بولتا ہوں، اور الحمدللہ یہ ہماری لکھی ہوئی کتابیں میں ابھی منظرہ چھپ کر سامنے آپ کے نظروں کے سامنے ہیں۔ میں نے نبی کی پیدائش پر ہم نے بہت سارے دلائل دے کر کے اہل حدیث اور دیوبندیوں کا ہم نے سوال بھی قائم کیا، جواب بھی لکھا، اور ہم نے چیلنج کیا ہے، اگر کوئی ماں نے دودھ پلایا ہے تو آؤ نبی کے میلاد کو بدعت کہنے والوں، نبی کے جھنڈا لگانے کو بدعت کہنے والوں، نبی کے نام پر جلوس نکالنے والوں کو مشرک اور بدعت کہنے والوں، میری کتاب کا جواب لکھ دو۔ آج تک کسی نے 6 سال اس کتاب کو لکھے ہوئے ہو گئے، لیکن الحمدللہ آج تک کسی کے اندر جرات نہیں ہوئی، آج تک کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ باطل باطل ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت، ہم پیران اعظم کے چاہنے والے، ہم بغداد والے کے غلام ہیں، خواجہ کے چوکھٹ کے بھکاری ہیں، قطب الدین بختیار کاکی کے غلام ہیں، ہم حضرت آئینہ ہند کے چاہنے والے ہیں، علاؤاللہ پنڈویوی کے ہم در کے بھکاری ہیں۔ الحمدللہ ہمارا پہرا دینے کے لیے چاہے تم مشرق میں چلے جاؤ، وہاں بھی اللہ کے ولی لیٹے ہوئے ہیں، مغرب میں چلے جاؤ وہاں بھی اللہ کے ولی ہیں، شمال میں چلے جاؤ وہاں بھی اللہ کے ولی ہیں، جنوب میں چلے جاؤ وہاں بھی اللہ کے ولی ہیں۔ اب میں یہاں پر آپ کو بہترین دلیل دے دوں کہ نبی زندہ ہے یا مردہ ہیں، بتائیے آپ لوگ کہ نبی زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے نبی زندہ ہے، نبی مردہ نہیں ہے، نبی کو مردہ کہنے والے خود مردہ ہے۔ اب میں اس کے بارے میں ایک بہترین دلیل دیتا ہوں، مشکاہ شریف کی حدیث ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فحی یرزق، نبی فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے، فحی یرزق، وہ زندہ ہیں، وہ روزی دیے جاتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، اور کن کا عقیدہ ہے؟ صحابی کا عقیدہ ہے، کسی وہابی کی بات نہیں۔ اس نے تو کہا نبی مر چکا ہے، لیکن قربان جاؤ میرے آقا فرماتے ہیں نبیوں کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے، وہ زندہ بھی ہیں، اپنے قبروں میں زندہ ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے، یہ حدیث ہے۔ اور آپ کو مثال کے طور پر ایک بہترین جامع اور معنی بات، کیونکہ وقت دامن گیر ہے، بہت مختصر وقت ہے، اور یہاں پر آپ کے سامنے ایک جامع اور معنی دلیل پیش کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی کبھی کوئی انسان مر چکا ہے، اعلان ہو چکا ہے کہ وہ اس کے نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن پتہ چلا وہ آدمی پھر زندہ ہو گیا۔ ارے بھائی مر چکا تھا، زندہ کیسے ہو گیا؟ کہا کہ حضرت چارپائی میں لیٹا ہوا تھا اور اس کو غسل دینے کی تیاری کر رہے تھے، اچانک دیکھا اس کے ہاتھ کی انگلی ہل گئی ہے، پیر کی انگلی ہل گئی ہے، اپنا پیر ہلایا، سانس آنے لگ گئی، زندہ ہو گیا۔ کیوں زندہ ہو گیا؟ اس لیے کہ روح نکل گئی تھی، وہ مردہ ہو گیا تھا، روح واپس آ گئی، اب زندہ ہے۔ اور مومنوں کی روح کہہ رہتی ہے، ہم تمام مسلمانوں کی روح نکلتی ہے، ہم کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، زندہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ جو موت ہے نا، یہ جو موت ہے تو سب کی روح باقی رہتی ہے، کسی کی روح اعلیٰ علین میں ہے، کسی کی روح عالم برزخ میں ہے، کسی کی روح جا زمزم میں ہے، کسی کی روح اس کی مرگھٹ میں ہے، کسی کی روح سجین میں ہے، کسی کی روح سبز پرندوں کے چوچ پر ہے۔ گویا کہ تمام مسلمانوں کی روح بھی اچھی جگہ پہ ہے، اگر کافر ہے، اگر گستاخ رسول ہے تو اس کی روح سجین پہ ہے، کسی کی مرگھٹ پہ ہے، کسی کی چا زمزم پہ ہے۔ لیکن یاد رکھ لو سب کی روح تو الگ الگ جگہ پہ ہے، لیکن روح رکھنے کے لیے کون جاتا ہے؟ روح نکالنے کے لیے کون آتا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ آدمیوں کی روح کو نکالتے ہیں اور روح کو لے جا کر کے اپنے اپنے جگہ پہ سب کو رکھ دیتے ہیں، درجہ کے حساب سے، مراتب کے حساب سے سب کی روح کو رکھ دیا جاتا
جاتا ہے، لیکن نبی پاک کو بھی ایک آن کے لیے فقط موت آئی ہے، ایک آن کے لیے میرے سرکار کی روح کو نکالی گئی۔ جب میرے سرکار کی روح کو لے کر کے حضرت اسرائیل علیہ السلام کہاں پر گئے؟ رب کی بارگاہ میں آواز دیا، اے رب ذوالجلال، یہ تیرے محبوب کی روح پاک ہے، اس کو کہاں رکھا جائے؟ کہا کہ جاؤ عرش اعظم سے کہہ دو۔ عرش اعظم کے پاس گیا، اے عرش اعظم، یہ مصطفیٰ کی روح ہے، تمہارے پاس امانت ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لو۔ کہا کہ مصطفیٰ کی روح اور کہاں میری حیثیت؟ اگر مجھ کو بنایا گیا ہے، اگر مجھ کو مقام ملا ہے، اگر میری عزت ہوئی ہے، تو مصطفیٰ کے صدقے سے نبی کی روح کو رکھنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ جاؤ واپس چلے جاؤ۔ اب جنت کے پاس آیا، اے جنت، یہ میرے نبی کی روح ہے، اپنے پاس امانت کے طور پر رکھ لو، جب تم سے واپس مانگا جائے تب تم انہیں واپس کر دینا۔ کہا کہ کیا بات کرتے ہو؟ اگر جنت بنایا گیا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرمایا کہ مالک کے جنت کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت جنت رسول اللہ کی یہ جنت بنی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، لہٰذا میرے نبی کی روح کو رکھنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرے اندر جرأت نہیں ہے، میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ واپس چلے جاؤ۔ وہاں سے روح کو لے کر کے لوح و قلم کے پاس آیا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ کرسی کے پاس آیا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ تحت الثری کے پاس آیا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ لامکہ گئے، اس نے بھی انکار کر دیا۔ ساری چیزوں نے نبی کی روح کو رکھنے کے لیے انکار کر دیا۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اے رب ذوالجلال، تیرے محبوب کی روح کو رکھنے کے لیے نہ لوح و قلم راضی ہے، نہ کرسی راضی ہے، نہ جنت راضی ہے، نہ عرش اعظم راضی ہے، کوئی تیار نہیں ہے۔ تو رب نے فرمایا، اے میرے مقرب فرشتے، چنتا کس بات کی ہے؟ گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ میرے محبوب کی روح کو میرے محبوب کے بدن میں واپس کر دو۔ اب روح محبوب کے بدن میں واپس ہو گئی۔ اب کہو کہ نبی زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ پائی بات؟ جب نبی کے بدن میں روح واپس آ گئی تو نبی زندہ ہے کہ مردہ؟ اب زندہ ہے، اور صبح قیامت تک نبی زندہ رہیں گے۔ بھلے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، ہماری نظروں سے پوشیدہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری نظروں سے چھپے، چشم بولتے ہیں آنکھ کو، میری نظروں سے چھپے ہوئے ہیں، لیکن مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے، مصطفیٰ آج بھی زندہ ہیں، اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور آج میں اب آپ لوگوں کو ایک ادب اور تہذیب کی بات بتا دوں۔ آج ہمارے سماج میں جو برائی اور بے حیائی پھیل رہی ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم نے نبی کی تعظیم نہیں کیا، نبی کا احترام نہیں کیا، نبی سے محبت نہیں کی، جبکہ نبی کی محبت ہماری ماں سے زیادہ ہے، باپ سے زیادہ ہے۔ اگر جہاں پر ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، جہاں ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، جہاں ہم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ محبت اگر رسول سے ہے تب تو وہ ایمان والا ہے، اگر رسول سے نہیں ہے تو وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تو تم اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت نہ کر لو تو تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کے فرما بردار بن جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ آؤ اس کے مثال دے کر ایک آخری بات، اس لیے کہ میری ایک عادت ہوتی ہے حضرت کہ ہم کو ٹائم جو دیا جاتا ہے نا اس سے 2-4 منٹ پہلے ختم کر دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں میں انشاءاللہ۔